نبی کی نعت پڑھتا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الغوث الاعظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ حضرات ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنی برکاتی مشن انٹرنیشنل کے چینل سے آج ہم پھر آپ کے درمیان لائیو ہیں، آپ کے سامنے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے گفتگو کے لیے ہمارے گورکھپور انڈیا سے جن کا تعلق ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شرف الدین صاحب مصباحی، آج کے ہمارے مہمان ہیں، گفتگو کے لیے ہیں۔ اور شاعر اسلام جناب اختر پرواز صاحب ہیں بہار سے۔ آج کی نظامت کے لیے، ہوسٹنگ کے لیے نقیب اہل سنت مولانا مشتاق نعمانی صاحب کی چھا اتراکھنڈ سے ان قریب ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس لائیو سیشن میں وہ تشریف لائے۔ میں اپنی پوری ٹیم کا، سنی برکاتی مشن ٹیم کا، آئی ٹی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ پابندی سے، بڑی محنت و جافشانی کے ساتھ اس پروگرام کو چلاتے ہیں اور مزید اس میں نکھار پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے آج جو تبدیلی نئی دیکھی ہے، یہ ان کی محنت کا، کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اب چینل مستقل ہمارا ہو گیا ہے، جو کہ اب تک پیج سے لائیو ہوتا تھا۔ اور میں آپ تمام ناظرین کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس، اپنے تاثرات سے ہمیں نوازتے رہیں اور ہمارے سنی برکاتی مشن جو پیج ہے فیس بک پر، اسے لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے سنی برکاتی مشن، اسے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم آج نہیں تو کل، بہت جلد یوٹیوب سے بھی اس پروگرام کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بلند ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے پروگرام کو باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرنے کے لیے اپنے مہمانوں میں سے نقیب اہل سنت مولانا مشتاق نعمانی صاحب کو میں چاہوں اور اس پروگرام کی کارروائی کو کنٹینیو کریں۔ میرے خیال سے ابھی وہ جوائن نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی وہ ہم سے جوائن ہوں گے۔ تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نعت پاک کے لیے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ اور رسول کی مہربانی، آپ حضرات کی دعا، ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج ہمارے سنی برکاتی مشن انٹرنیشنل چینل پر آپ تشریف لائے، آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اپنی جانب سے، سنی برکاتی مشن پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنے ویورز کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. میں بھی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، آپ نے موقع دیا، اس موقع سے اس فقیر کو اس لائق سمجھا کہ اپنے روبرو بٹھایا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. شاعر اہل سنت جناب اختر پرواز صاحب ہم سے جوائن ہو چکے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے آج کے لائیو سیشن میں. میں چاہوں گا کہ کوئی کلام آپ پڑھیں تاکہ اس محفل کا آغاز ہو جائے. جی جی انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت ماشاء سید اللہ. فتح الدین صاحب. جی مولانا ماشاء اللہ. مشتاق نعمانی صاحب وہ بھی ہم جی سے جی جوائن ہو چکے ہیں. مشتاق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ تعالی وبرکاتہ. مزاج کیسے شریف مزاج اچھے ہیں ہے؟ حضرت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. دعا ہے آپ کی. مسلسل 51 منٹ میں نے کوشش کی، تب کہیں جا کر ایک کریکٹ ہو پائے آپ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 51 کا عدد بڑا مقبول ہے، اس کا مطلب. خیر اللہ قبول خاص فرمائے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھا اتراکھنڈ کی سرزمین سے مولانا مشتاق نعمانی صاحب، نقیب اہل سنت. بہت اچھے نقیب ہیں اور بڑے اچھے اشعار کے ساتھ بڑی اچھی دعوت پیش کرتے ہیں. مولا تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہم آپ کا آمین. شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سنی برکاتی مشن کو اپنا وقت دیا، ہماری دعوت کو قبول کیا. آپ کا خیر جزاک اللہ مقدم پھر بھی ہے. دنیا والا. اب جزاک میں اللہ عرض پھر کرنا دنیا چاہوں والا گا، پھر. جزاک اللہ، شکریہ. اس پروگرام کی کاروائی کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے. ہمارے شاعر اہل سنت بھی جوائن ہو چکے ہیں. ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے. فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. مت اس میں رہنا کہ پہلے کوئی سلام کرے، وہ محترم ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. السلام سبحان. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد وعلیکم للہ السلام. والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ. ایک مرتبہ پورا تمام سامعین و ناظرین مل کر کے اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت کی بارگاہ عالی میں درود پاک کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وبارک علی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دل کو بڑی خوشیوں کا احساس ہو رہا ہے. آج پہلی مرتبہ نواسہ صدر العلماء سید غلام محی الدین صاحب قبلہ قادری کی کرم فرمائیاں کہ سنی برکاتی مشن پر میں لائیو ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ حضرت کا صدقہ ہم سب لوگوں کو نصیب فرمائے. میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ وہی غم عطا کرتا ہے، غم خواری بھی کرتا ہے. دل سجاد کی بے شک رفوکاری بھی کرتا ہے. وہی شافی ہے، دیتا ہے شفا سارے مریضوں کو. صحت مندوں میں وہی ادخال بیماری بھی کرتا ہے. کسی کو آزماتا ہے تبسم زیر لب دے کر، کسی کو مبتلائے گریاؤ زاری بھی کرتا ہے. وہی حسن چمن پامال کرتا ہے خزاؤں سے، اسی کا فضل بہاروں میں گلکاری بھی کرتا ہے. حمد باری تعالیٰ کے ان اشعار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس بارگاہ میں نعت نبی کا ایک شعر، اور اس کے فوراً بعد مقبول زمانہ شاعر جناب محترم اختر پرواز نعیمی سے
सामीन और नाजरीन की मुलाकात होने जा रही है, जैसा कि हजरत का हुक्म हुआ है। नबी की नात का एक मतला पढ़ता हूँ और उसके फौरन बाद मैं शायर साहब किबला को आवाज देने की कोशिश करता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ कि जाली सुनहरी गुंबदों मीनार के बगैर जन्नत है बेमजा दरे सरकार के बगैर। बेशक जाली सुनहरी गुंबदों मीनार के बगैर जन्नत है बेमजा दरे सरकार के बगैर। कलमा ज़बां पे कल्ब में इश्क़े अली नहीं, महफिल में कौन आया है दस्तार के बगैर। और एक सुभान शेर अल्लाह। बिल्कुल आपके घराने की बात और आपकी दुआओं के ज़ेरे साया। कलमा अता ज़बां पे कल्ब में इश्क़े अली नहीं, महफिल में कौन आया है दस्तार के बगैर। और वो तो कहो कि उतरे ना असगर जमीन पर, वरना उतरती गर्दने तलवार के बगैर। क्या वो बात है, तो क्या कहो कि उतरे ना असगर जमीन पर, वरना उतरती गर्दने तलवार के बगैर। अब मैं चाहता हूं कि हुजूर सैयद साहब किबला की दुआएं मुझे मिल गई हैं और मैं मेरे लिए सआदत मंदी की बात है। अब हमारे दीगर सामीन और नाजरीन शायर साहब किबला को सुनना चाहते होंगे। हम उनकी ख्वाहिशात का भरपूर लिहाज करते हुए बगैर किसी ताखीर के मदाह रसूल जनाब अख्तर परवाज नईमी को मैं आवाज दूंगा। उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जिंदा हो तो जिंदगी का हक अदा करते रहो, बैठते उठते नबी का तज़किरा करते रहो, पंज तन को छोड़कर कुर्बे खुदा मुमकिन नहीं, रात भर काबे में चाहे रत जगा करते रहो। पंज तन को वाह छोड़कर कुर्बे खुदा मुमकिन नहीं, रात भर वाह काबे में चाहे। मैं चाहूंगा कि सुन्नी बरकाती मिशन के तमाम नाजरीन और सामीन को मैं वहां ले चलूं जहां ये ऐलान किया जा सके कि हर वफा जिंदा हो जावेद नहीं होती है, दिल का हर नक्श कहीं दिल का कमल बनता है, बादशाह भी हो इश्क भी जज्बा भी हो, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। इश्क का मिजाज, सुभान जज्बे की हुक्मरानी, शहनशाही सोच, जब ये सारी चीजें इकट्ठा की जाएं तो वो अशआर वजूद में आते हैं जिनका इंतखाब अक्सर महफिल नाते रसूल में जनाब मोहतरम अख्तर परवाज नईमी करते हैं। मैं अख्तर परवाज नईमी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने कलाम के साथ तशरीफ लाएं। सुखन को अदब को रंगे उलूम फनून मिलता है, तभी अदब को तरो ताज़ा खून मिलता है, जिसे यकीन न हो वो तजुर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। करम फरमाई नकीब अहले सुन्नत हजरत मुश्ताक नुमानी साहब की, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। माशाअल्लाह। पीर तरीक़त हुजूर सैयद गुलाम मुहीउद्दीन साहब किबला के चेहरे की ज़ियारत हो रही है। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि हज़रत के चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह से दुआ है हज़रत के इल्म व अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आमीन। सुन्नी बरकाती मिशन को और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस बहाने से रमज़ान शरीफ में लोगों को नबी की नातें, नबी की बातें सुनने को मिल रहा है। इससे खुशनसीबी और क्या हो सकती है हम गुलामान मुस्तफ़ा के लिए। आइए मैं चाहता हूँ कि चंद शेर कलाम आला हज़रत से अपने आप को कल क़यामत के दिन बख्शवाने के लिए कलाम आला हज़रत के चंद शेर पढ़ता हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहुम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अगर कोई आवाज़ में परेशानी हो, आवाज़ आने में दिक्कत हो तो मुझे इशारा कर देंगे, है ना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आवाज़ जो है ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। मैं ठीक ठीक। कलाम आला हज़रत पढ़ता हूँ, दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें और हुज़ूर दुआ फरमाएं। आला हज़रत फरमाते हैं, हाँ कि वो सुवेला लजार फिरते हैं, वो सुवेला लजार फिरते हैं कि वो सुवेला
کہ وہ سویلا لازاری پھرتے ہیں کہ وہ سویلا لازاری پھرتے ہیں تیرے دل اے بہاری پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دل اے بہاری پھرتے ہیں وہ سویلا لازاری پھرتے ہیں۔ ایک شعر اور دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، لیکن جو اس شعر پہ عمل کرتا ہے، اس شعر کو سننے کے بعد مچلتا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت شعر ہی ایسا لکھتے ہیں کہ اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں کہ اس گلی کا اس گلی کا دادا ہوں میں جس میں اس گلی کا دادا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لازاری پھرتے ہیں۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ اور کیا پیغام دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کو، ہم عاشقوں کو، ہے نا، جو لوگ خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ان سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کہ ہائے وہ کیا جگہ ہے جہاں ہمارے وہ کیا جگہ ہے جہاں پاچی جاتے ہیں چار پاچی جاتے ہیں چار ہیں وہ سویلا لازاری ہیں۔ اور مقطع دیکھیں اعلیٰ حضرت نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ مقطع سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ کوئی کیوں پوچھے کہ کوئی کیوں
تجھ سے کوتے ہزار ہیں، تجھ سے کوتے ہزار ہیں، وہ سویلا ہیں، تیرے دل اے بہار ہیں، اس گلے کا گدا میں جس میں مانگتے تاج پھرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان ماشاء اللہ، اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، شکریہ حضرت، کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ کافی دن ہو گئے مشتاق نوری صاحب کے چہرے کی زیارت جو ہے دیکھے ہوئے نعمانی صاحب کی، الحمدللہ بہت پرانے ساتھیوں میں اور دوستوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھے، بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں پاک مرادآباد سب میں کو دینی اور دنیاوی بھلائیاں نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ہمارے خطیب سمیع صاحب صاحب، قبلہ، جی جی حضور، ماشاء اللہ ہمارے ساتھ آپ کی آواز کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے قریبی ہیں حضرت شاہ اسد اللہ صاحب جنیدی، وہ اچھا ماشاء سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹس کر رہے ہیں اور بہت ہی آپ کی آواز پسند کی جا رہی ہے۔ پاکستان سے ہیں، کراچی سے تعلق ہے آپ کا، محبت خانقاہی شخصیت ہے اور بہت پسند کیا آپ کی آواز کو، آپ کے انداز کو۔ سلام کر رہے ہیں ہمارے فیضل محی الدین ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضمیر جمعراتی لندن سے وہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب ضمیر جمعراتی صاحب ہمارے احباب میں سے ہیں، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ضمیر صاحب، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ذیشان اشرف صاحب، اور ہمارے مفتی شارف صاحب بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اور ماشاء اللہ نقیب اہل سنت مولانا مشتاق نعمانی صاحب کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ تشریف لائے ہیں جی، فرسٹ ٹائم ہمارے سنی برکاتی مشن پر۔ جی جی، سعادت مندی ہے میری۔ جی جی جی، مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے، بڑی مسرت ہو رہی ہے، ایک عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ ناظرین میں بتاتا چلوں، میں نے آپ کی ہوسٹنگ کو جو ہے، یہ تو ہماری ڈیجیٹل گیدرنگ ہے، میں نے تو فزیکلی گیدرنگ میں جو ہے آپ کی ہوسٹنگ دیکھی ہے، بڑی شاندار ہوسٹنگ کرتے ہیں، اور وہ ایک شعر مجھے ابھی تک آپ کا جو ہے بڑا پسند آیا، جب خطیب کی حیثیت سے مجھے جو ہے وہ مدعو کیا تھا آپ کے یہاں، تو آپ نے شعر کہا تھا، اگر آپ کے وہ ذہن میں ہو تو اسے آپ ضرور سنائیے گا۔ وہ میں کوشش کر رہا ہوں صبح سے یاد کرنے کی، اتنا معلوم ہے کہ شعر تھا اور آپ نے لکھا تھا، یہ نہیں ابھی ذہن کام کر رہا ہے کہ وہ کون سا شعر تھا۔ دعا کیجئے اگر یاد آ گیا تو میں پڑھوں گا۔ اور ابھی آپ نے ذکر کیا ایک شخصیت کا کہ خانقاہی شخصیت ہے، وہ تشریف فرما ہے، اور اختر پرواز صاحب قبلہ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ دعا کرے کہ دعا ہے کہ خانقاہی لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، تاکہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ میں لفظ خانقاہ اور خانقاہی آ گیا تو ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے جن کو خانقاہوں سے جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، در بدر بھٹکتے ہیں، شہریت نہیں ملتی۔ آپ کی اگر اجازت رہے تو 4 مصرے میں اور پڑھوں، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ بڑی مہربانی، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے صدقے میں میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ
عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک آخری شعر میں پڑھتا ہوں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ ولی کو چھوڑ کر جو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ کیا بات، قبر میں سوٹے پڑیں گے، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اختر پرواز صاحب بہت چھوٹے تھے تب سے میں انہیں جانتا ہوں، اور اپنے علاقے میں بڑی محنت، بڑی کوشش کی میں نے ان کو متعارف کرانے کی۔ بہرحال اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اختر پرواز پہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور ہر نعت خوان رسول پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے کرم ہی کی بات ہے کہ اللہ ان کو اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اختر پرواز صاحب نے پھر ماشاء اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کلام کا انتخاب کیا وہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام تھا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جہاں میر و غالب کی شاعری دم توڑ دے، وہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ حبیب اللہ فیضی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ طوفان اٹھائے لیکن جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں صدائے درود ہوگی، سلام ہوگا، قیام ہوگا۔ اگر قیامت میں اس صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں، مقابلہ پھر کلام کا ہو، رضا امام الکلام ہوگا۔ اگر قیامت میں اس صدی کے اس صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں، مقابلہ پھر کلام کا ہو، رضا امام الکلام ہوگا۔ اور میرا اپنا ماننا تو یہ ہے کہ گردش وقت کی جو دھول نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھوں میں کبھی پھول نہیں ہو سکتے۔ گردش وقت کی جو دھول نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھوں میں کبھی پھول نہیں ہو سکتے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ حکم کریں، اگر ہمارے آج کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ رضوی ناگپوری، غالباً یہی ان کا ایڈریس ہے، گورکھپوری، گورکھپوری، اگر وہ ہمارے درمیان بتا دوں، ہمارے جی ارشاد، مفتی شرف الدین صاحب قبلہ کی شخصیت جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہے۔ یہاں موریشس میں ماشاءاللہ کئی سال انہوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہاں افریقہ کے ایک ملک مالی میں انہوں نے دین کی خدمات انجام دی، پھر امریکہ گئے 2 سال، وہاں پر سین فرانسسکو اور ٹیکساس وغیرہ میں، ڈیلس میں دین کی خدمات انجام دی۔ ابھی فی الوقت وہ گورکھپور انڈیا میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں۔ اللہ پاک دینی اور ملی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مفتی صاحب قبلہ کو دین و دنیا کی بھلائیاں مزید نصیب فرمائے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ جب میں نے حضرت کا نام دیکھا آپ کے پوسٹر میں، تو پھر اسی وقت میں نے یوٹیوب پہ ان کو سرچ کیا، اور پھر میں نے بہت دیر تک ان کو سماعت کیا، تو الحمدللہ بہت اچھا لگا مجھے، بڑی طبیعت ملی، خوش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے مفتی شارف صاحب نے کمنٹ میں لکھا ہے، وہ شعر جو ہے اس طرح سے تھا کہ پرندہ جانتا ہے کس چھت پہ اترنا ہے۔ پڑھوں گا میں انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے اور مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بے اگر صحیح ضرورت ہو رہی ہے کہ غلام محی الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نے موقع عنایت فرمایا، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ موقع پنجتن کے سائے میں ہے، اور بڑی نسبتوں کے حامل ہیں۔ حضرت حضور صدر العلماء کے ماشاءاللہ نواسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
سادات کی برکتوں سے سارے جہان کو مالا مال فرمائے اور آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے. آمین. تو اب جیسا حکم ہو ویسی کاروائی ہو. ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ اشعار ہیں، کچھ اشعار سنا دیں، اس کے بعد آپ گفتگو کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیں. جی کچھ اشعار ہیں آپ کے نعت پاک کے جو آپ نے لکھے تھے. جی اچھا. اگر وہ ذہن میں ہیں تو وہ اشعار سنا دیں، پھر آپ کا خطاب ہو جائے گا. ہاں ذہن میں ہیں، دو چار شعر تو ہو ہی جائیں گے. اب یہ ہے کہ برمحل جو ہے اچھا دو اچھا چار اچھا. شعر سے ہی. ہاں ہاں بالکل. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انسا کوئی محشر میں مددگار نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. انسا کوئی محشر میں مددگار نہیں ہے اور مجھ سا کوئی امت میں گنہگار نہیں ہے. مجھ سا کوئی امت میں گنہگار نہیں ہے. بے مثل جمال شہ کونین ہے لوگو، بے مثل جمال شہ کونین ہے لوگو، کونین میں انسا کوئی رخسار نہیں ہے. کونین میں انسا کوئی رخسار نہیں ہے. انسا کوئی محشر میں مددگار نہیں ہے. کی عرض یہ جبریل نے سدرا پہ پہنچ کر، کی عرض یہ جبریل نے سدرا پہ پہنچ کر، آقا مجھے اب ہمت رفتار نہیں واہ واہ کیا بات. ہے. آقا مجھے اب ہمت رفتار نہیں ہے. انسا کوئی محشر میں مددگار نہیں ہے. اور بس ان کی شفاعت پہ بھروسہ ہے شرف کو، بس ان کی شفاعت پہ بھروسہ ہے شرف کو. ایمان کے سوا حسن عمل یار نہیں ہے. ایمان سبحان کے اللہ. واہ واہ. سوا حسن عمل یار نہیں ہے. انسا کوئی محشر میں مددگار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے اشعار. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کلام ہمارے مفتی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، اور ایک سبحان اچھے اللہ. شاعر بھی ہیں.
اور ایک سبحان اچھے اللہ۔ خطیب بھی ہیں، ایک اچھے عالم اور فاضل ہیں، باصلاحیت مدرس بھی ہیں۔ یہ ہمارے جناب انتخاب عالم مصطفی سلام پیش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ سنی برکاتی وعلیکم مشن آپ کی السلام۔ قیادت میں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ وہ ہم سے نعت پاک کی پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جوائن کریں گے بہت جلد۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں، جوائن ہوں۔ اور آپ تمام حضرات بھی جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، مولا تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے مہمانوں کو بھی کہ وہ اپنی محبت سے جو ہے ہم سے جوائن ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے کیوپپ سے مفتی صاحب، کیوپپ سے ماں سرفراز صاحب سلام پیش کر رہے ہیں، میں نے تو جواب دے دیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب میں وہاں مشتاق نعمانی صاحب سے وعلیکم عرض کروں گا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اگر ہمارے جناب اختر پرواز صاحب اگر جوائن ہوں تو ان سے ایک کلام سن لیا جائے، اس کے بعد حضرت کا خطاب ہو جائے گا۔ جی دیکھیں بالکل۔ اختر پرواز صاحب ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، شکیل عارفی صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی، ہر در پہ گناہ گار کو عزت نہیں ملتی، ملتی ہے تو پھر حسب ضرورت نہیں ملتی۔ جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، جو سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ سجدوں میں رہے وہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی، جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی، اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی، چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن، یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی۔ چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن، یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی۔ تو جیسا کہ حضور سید صاحب قبلہ کا حکم ہو رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اور ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ نعت رسول سنی جائے، جس کے لیے اختر پرواز صاحب سے گزارش ہے۔ اختر پرواز بہت کلاکار آدمی ہے، فنکار آدمی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں وہ شعر کہ کہاں کس سے نمٹنا ہے، کس کے پر کترنا ہے، کہاں کس سے نمٹنا ہے، کس کے پر کترنا ہے، پر کترنا ہے، پرندہ جانتا ہے کون سی چھت پر اترنا ہے۔ کہاں کس سے نمٹنا ہے، کس کے پر کترنا ہے، پرندہ جانتا ہے کون سی چھت پر اترنا ہے۔ ابھی اختر پرواز نے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے تھے۔ میں اختر پرواز صاحب کو پھر دوبارہ اس شعر کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہی بے کلی ہے، وہی ہے تڑپ، کوئی درد دل میں کمی نہیں ہے، جو لگا کے آگ گئے تھے تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں ہے۔ جناب اختر پرواز نہیں۔ ماشاء اللہ نعمانی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چند شعر اور منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے جا رہا ہوں، حضور سید صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک غوث اعظم کا دیوانہ کہتا ہے، دعاؤں کے ساتھ مطلب ملاحظہ فرمانے کہ کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے، کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے،
کہ کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، کیوں کسی چیز کا مجھے کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے، جب کرم پہ ہے بغداد والے، چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامن، چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامن، اتنا دیتے ہیں بغداد والے، چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامن، اتنا دیتے ہیں بغداد والے۔ اور ایک شعر سید صاحب قبلہ دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں کہ غوث اعظم، غوث اعظم کی محفل سجی ہے، غوث اعظم کی محفل سجی ہے، اس لیے ہر طرف چاندنی ہے، اس لیے ہر طرف چاندنی ہے، کہ غوث اعظم کی محفل سجی ہے، کہ غوث اعظم کی محفل سجی ہے، اس لیے ہر طرف چاندنی ہے، اس لیے ہر طرف چاندنی ہے، خوشبو میں کہہ رہی ہے کہ جلوہ، خوشبو میں کہہ رہی ہے کہ جلوہ، فرما ہوتے ہیں بغداد والے، خوشبو میں کہہ رہے ہیں کہ جلوہ، فرما ہوتے ہیں بغداد والے۔ ایک شعر یہ صاحب قبلہ، کچھ لوگ نبی کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سید صاحب دعاؤں سے نوازیں گے، ہے نا؟ دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں کہ سترہ پارے کو ماں کے شکم میں یاد کر کے وہ دنیا میں آئے، یاد کر کے وہ دنیا میں آئے، کہ سترہ پارے کو ماں کے شکم میں کہ سترہ پارے کو ماں کے شکم میں یاد کر کے وہ دنیا میں آئے، یاد کر کے وہ دنیا میں آئے، اسے سوچو کہ کیا شان اپنے، اسے سوچو کہ کیا شان اپنے، آپ رکھتے ہیں بغداد والے، اسے سوچو کہ کیا شان اپنے، اسے سوچو کہ کیا شان اپنے، آپ رکھتے ہیں بغداد والے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی شعر، اور دعا کرتا ہوں یا غوث اعظم جتنے سامعین سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں غوث اعظم جیسے تو نے چور کو ولی بنا دیا، ویسے ہم تمام لوگوں کو جنتی بنا دے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک شعر سن لیجئے دعاؤں کے ساتھ کہ چور آر ولی بن کے لوٹے، چور آر ولی بن کے لوٹے،
اور بھکاری غنی بن کے لوٹے، اور بھکاری غنی بن کے لوٹے، کہ چور آئے ولی بن کے لوٹے، چور آگے ولی بن کے لوٹے، اور بھکاری غنی بن کے لوٹے، اور بھکاری غنی بن کے لوٹے، ایک نظر جس پہ اپنے کرم کیے، ایک نظر جس پہ اپنے کرم کیے، ڈالی دیتے ہیں بغداد والے، نظر جس پہ اپنے کرم کیے، ڈال دیتے ہیں بغداد والے، کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے۔ آخری شعر سید صاحب کی دعاؤں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمانے کہ حال دل میں انہیں کیوں بتاؤں، یا غوث اعظم حال دل میں انہیں کیوں بتاؤں، اپنے غم میں انہیں کیوں سناؤں، اپنے غم میں انہیں کیوں سناؤں، کہ حال دل میں انہیں کیوں بتاؤں، حال دل میں انہیں کیوں بتاؤں، اپنے غم میں انہیں کیوں سناؤں، اپنے غم میں انہیں کیوں سناؤں، میں ہوں کس حال میں یہ خبر سب، میں ہوں کس حال میں یہ خبر سب، میری رکھتے ہیں بغداد والے، میں ہوں کس حال میں یہ خبر سب، میری رکھتے ہیں بغداد والے۔ اور نقیب اہل سنت بھائی مشتاق نعمانی صاحب مقطع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں اور دعا فرما دیں۔ غوث اعظم کی شان میں اگر زندگی بھر بیان کروں تب بھی میں مکمل بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں مقطع آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور اختر پرواز نعیمی کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے، کہ ان کی پرواز اختر نہ پوچھو، ان کی پرواز اختر نہ پوچھو، اس کرامت کو بھی پڑھ کے دیکھو، اس کرامت کو بھی پڑھ کے دیکھو، کہ ان کی پرواز اختر نہ پوچھو، ان کی پرواز اختر نہ پوچھو، اس کا نام کو بھی پڑھ کے دیکھو، اس کا نام کو بھی پڑھ کے دیکھو، ایک ہی بات 70 گھروں میں، ایک ہی بات 70 گھروں میں، آتے جاتے ہیں بغداد والے، ایک ہی بات 70 گھروں میں،
آتے جاتے ہیں بغداد والے، کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو، جب کرم پہ ہے بغداد والے، چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامن، اتنا دیتے ہیں بغداد والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبتیں ناظرین میں عرض اگر کرتا چلوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی لائیو ہو رہا ہے، سنی برکاتی مشن یوٹیوب پر آپ جائیں، یوٹیوب پر سنی برکاتی مشن چینل موجود ہے، وہاں پر آپ سبسکرائب کر لیں۔ آج سے آپ کو انشاءاللہ یہاں جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ سکیں گے، اور جو یہاں فیس بک پیج سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو وہ یوٹیوب پر جا کر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ جو ہے مزید آگے لوگ جوائن ہوں اور دیکھیں، اور دیکھنے والوں کی